إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو. آج کا عنوان ہے نیکیوں میں مقابلہ. دیکھیے، نیکیوں میں مقابلہ کیسے کریں اور اس کی فضیلت کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہے، ایک ایک کر کے انشاءاللہ آج میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا کچھ باتیں. دیکھیے، اصل میں یہ دنیا مقابلے کا میدان ہے، لیکن اصل مقابلہ مال اور شہرت کا نہیں بلکہ نیکی اور تقوی میں ہونا چاہیے. دنیا میں ہر انسان مقابلہ کرتا ہے، کئی چیزوں میں مقابلہ کرتے ہیں. اکثر لوگ تو صرف دنیا کے ہی مقابلے کرتے ہیں، جیسا کہ بچے ہیں تو پڑھائی میں مقابلہ کرتے ہیں، اور کچھ لوگ سپورٹس میں، کھیلوں میں مقابلہ کرتے ہیں، اور کچھ لوگ بڑے ہونے کے بعد کیا ہے، لوگوں کو مال میں مقابلہ کرنا یاد آتا ہے کہ میرے پاس اتنا مال ہے، میں نے اتنا جمایا، میں نے اتنا کمایا، اس کا اتنا ہے تو اس سے زیادہ ہمارا یہ ہونا چاہیے، اس کے اتنے پلاٹس ہے تو ہمارے اس سے زیادہ ہونا چاہیے، ان کے اتنے زیورات ہیں تو ہمارے ان سے بھی زیادہ ہونا چاہیے. اس طرح دنیا کے معاملے میں تو ہم لوگ مقابلہ کرتے ہیں، لیکن اصل مقابلہ ہمیں آخرت کے معاملے میں کرنا چاہیے. دیکھیے، ایک مومن جو ہوتا ہے اس کی سوچ ہمیشہ جنت کی ہوتی ہے، ہمیشہ جنت کی سوچ رکھتا ہے. کسی نہ کسی طرح میں جنت میں چلے جاؤں، اسی سوچ کے ساتھ وہ زندگی گزارتا ہے. جنت میں جانے کے لیے اسے اس دنیا میں نیکیوں کی ضرورت ہے. زیادہ سے زیادہ اگر نیکیاں کریں گے تبھی تو وہ جنت میں جا سکتا ہے. اس لیے یہ مقابلہ جو دنیا میں لوگ کرتے ہیں یہ چند دن کا مقابلہ ہے. دنیا کے لیے اگر مقابلہ کریں گے تو یہ تھوڑے دن کا مقابلہ ہے، لیکن اگر آخرت کے لیے مقابلہ کرتا ہے تو وہ ہمیشہ کا مقابلہ ہوتا ہے. یعنی ہمیشہ فائدہ دینے والی چیز وہ ہوتی ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے کے لیے نیکیوں میں مقابلہ کرتا ہے. یہاں پر اگر کسی کو کوئی مقابلہ کرنے کے بعد جیت حاصل ہوتی ہے، اگر وہ فرسٹ رینک میں اگر پاس ہو گیا، یا کوئی کھیل ہے، کوئی سپورٹس ہے تو اس میں اگر وہ جیت گیا تو اس کو وہ اسکول والے، وہ مینجمنٹ کیا کرتے ہیں، اس کو میڈل دیتے ہیں اور اسے کوئی پرائز منی دیتے ہیں، تو وہ لوگوں کو دکھاتے ہوئے پھرتا ہے. ہمارے بچے بھی جب اسکول میں، اگر وہ چھوٹے بچے ہی کیوں نہ ہو، فرسٹ کلاس سیکنڈ کلاس میں بھی اگر وہ پاس ہو جاتے ہیں، فرسٹ رینک میں پاس ہو جاتے ہیں تو میڈل لے کے آ لیتے ہیں، سلور، گولڈ، فلاں فلاں اور بھی بہت ساری چیزیں لے کے آ کے دیکھو مجھے آج یہ انعام ملا. اس طرح بچے بھی بتاتے ہیں. یعنی کسی مقابلے میں جیتنا انسان کے لیے خوشی کا باعث ہے. وہ خوشی میں لوگوں کو بتاتا ہے کہ دیکھو بھائی میں نے یہ میڈل حاصل کر لیا. لیکن جو آخرت کے مقابلے میں جیت حاصل کر لیتا ہے، یعنی آخرت میں جو جیت جاتا ہے، آخرت میں جو کامیاب ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اسے جو ایک میڈل دیتا نا، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ جو انعام دیتا ہے نا، اسے بھی وہاں پر قیامت کے میدان میں انسان دکھاتے ہوئے پھرتا. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ سورہ حاقہ آیت نمبر 19 اور 20 میں کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ جسے اس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہنے لگے گا کہ لو میرے نام اعمال کو پڑھو، مجھے تو کامل یقین تھا کہ مجھے اپنا حساب ملنا ہے. کیا بول رہا اللہ تعالیٰ یہاں پر؟ قیامت کے دن جس کے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیے گئے، مطلب یہ ہے جس کو نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیے گئے وہ جنتی ہیں،
اور جس کے نام عمل بائیں ہاتھ میں دیے گئے وہ جہنمی ہے۔ اسی لیے جہنمیوں کا بھی اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جہنمی لوگ لینا پسند نہیں کریں گے، یعنی کوئی ہارا ہوا شخص کسی چیز میں ہار جاتا ہے تو اس کو ایک شرمندگی ہوتی ہے، وہ لینا پسند نہیں کرتا، لیکن جو انسان جیت جاتا ہے تو وہ لینا بھی پسند کرتا اور لوگوں کو دکھاتا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کل قیامت کے دن بھی جس کے دائیں ہاتھ میں، جس کے سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دیے گئے، وہ انسان بھی لوگوں کو دکھاتے ہوئے پھرتا، لو دیکھو دیکھو میرے نام اعمال مجھے سیدھے ہاتھ میں دیے گئے، پڑھ لو میری کتاب کیسی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے تو کامل یقین تھا کہ مجھے یہ ملنا ہی ہے، کیونکہ جب نیکیاں کر رہا تھا، نیک اعمال کر رہا تھا تو اس امید کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا کہ مجھے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میرے سیدھے ہاتھ میں جنت کی سرٹیفکیٹ دے گا۔ انعام اعمال کیا ہے؟ اصل میں جنت کی سرٹیفکیٹ ہے، یہ میڈل ہے وہاں کا، یہ انعام ہے جنت کی شکل میں جو اسے ملا، تو وہ لوگوں کو دکھاتے ہوئے پھرے گا۔ تو اب اس آیت سے ایک اہم نقطہ، ایک اہم بات جو ہم لوگوں کو معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے ایسے اعمال کریں کل قیامت کے دن لوگوں کو دکھا سکیں۔ حالانکہ اگر دیکھیں گے تو اکثر لوگوں کی زندگیاں ایسی ہیں، پچھلے 8 دن میں ہم نے کیا کیا، صرف ہمارے 8 دن کی ویڈیو ریکارڈنگ اگر بن جائے ہم اپنے گھر والوں کو دکھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یعنی ایسے گناہ ہمارے اکثر لوگوں کے ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ وہ پچھلے 8 دن جو کرے تھے، چھپ کے کرے، دکھا کے کرے، جھوٹ بولے، دھوکہ دیے، غیبت کرے، ظلم کرے، سود کھائے، موبائل سے کچھ جو بھی گناہ کرے، لیکن وہ گناہ اگر پچھلے 8 دن کی ہی اگر ہماری زندگی اگر کوئی ویڈیو بن جائے وہ ہم ہمارے اپنے گھر والوں کو نہیں دکھا سکتے، اتنے گناہ آج لوگ کر لیتے ہیں۔ تو یاد رکھو نیکیاں ایسے کرنا ہے کل قیامت کے دن لوگوں کو دکھا سکے، دیکھو جی میرے نام اعمال کتنے صاف ستھرے ہیں۔ تو جو گناہ نہیں کرتا وہی تو دکھا سکتا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھو، بہرحال اس آیت سے بھی ہمیں کیا معلوم ہوا کہ کل قیامت کے دن انسان دکھائے گا لوگوں کو، اسے ایک خوشی ہوگی، وہ نیکیاں زیادہ کیا تھا، اسے جنت کی امید بھی تھی، اسی لیے لوگوں کو دکھائے گا۔ چلیے اس کے بعد دنیا میں جو لوگ بھی مقابلہ کرتے ہیں، یہ دنیا کا مقابلہ ختم ہونے والا ہے، لیکن نیکیوں کا مقابلہ ہمیشہ فائدہ دینے والا ہے۔ دنیا میں مقابلہ کرنے کے بعد جو بھی انعام ملتا ہے وہ کچھ دنوں کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ پیسہ ملا تو پیسہ ختم ہو جائے گا، بڑے بڑے کرکٹرز ہیں، بڑے بڑے فٹ بال پلیئرز ہیں، بہت سارے بڑے بڑے پلیئرز ہیں ایسے اسپورٹس میں جو کروڑوں کے روپے کماتے ہیں، لیکن کیا ملتا ہے ان کو؟ جتنے دن زندہ رہے اس کے بعد ایک دن وہ تمام روپیہ، پیسہ، وہ زمین، وہ جائیداد سب کچھ چھوڑ کے ان کو جانا ہے۔ وہ تمام چیزیں رہ جاتی ہے دنیا میں، لیکن ساتھ میں وہ کوئی چیز نہیں لے کے جا سکتا۔ اسی لیے دنیا میں جو بھی مقابلہ کرتا، اس مقابلے میں اس کو جو بھی ملتا ہے وہ دنیا کے حد تک ہی رہ جاتا ہے، لیکن آخرت کے لیے جو مقابلہ کرتا وہ فائدہ دینے والا ہے۔ جتنا مقابلہ کر کے نیکیاں کریں گے وہ تمام نیکیاں مرنے کے بعد ہم کو فائدہ دینے والی ہے، ملنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں مقابلے کے تعلق سے کچھ باتیں کہتا ہے، وہ چند آیات آپ لوگوں کے سامنے آج رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 148، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ ہر شخص ایک نہ ایک طرف متوجہ ہو رہا ہے، تم نیکیوں کی طرف دوڑو۔ اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے اس آیت میں؟ تم نیکیوں کی طرف دوڑو۔ ہر انسان کسی نہ کسی طرف متوجہ ہو رہا، کسی نہ کسی طرف جا رہا ہے، لیکن تم اے ایمان والو تم نیکیوں کی طرف دوڑو۔ صرف یہاں پر چلنے کی بات نہیں بول رہا اللہ، نیکیوں کی طرف دوڑو، یعنی زیادہ سے زیادہ کوشش کرو نیکیاں حاصل کرنے کی۔ آرام سے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے، ٹائم پاس کرنے کی جگہ نہیں ہوتی، تھوڑے سے گناہ بھی کر لیے، تھوڑے سے نیکیاں بھی کر لیے، یہ وہ جگہ نہیں ہوتی۔ یاد رکھو بہت نیکیاں کر لیے نا، ابھی تو رمضان گزر گیا، آپ تھوڑے دن خاموش بیٹھ جائیں گے، نیکیوں کی کیا ضرورت ہے، یہ سوچنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے دنیا۔ نیکیوں کی طرف دوڑو، دوڑ لگاؤ، کبھی تھکاوٹ نہ ہو آپ کو، نیکیاں کرتے کرتے کبھی تھک نہ جائے۔ ایک مومن انسان کبھی تھکتا نہیں نیکیاں کرتے کرتے، میں بہت کر لیا نا بس اب تھوڑی دن کے لیے رک جاؤں گا، یہ مومن کبھی نہیں سوچتا۔ یاد رکھو نیکیوں کی طرف دوڑنے کا اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو حکم دے رہا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم لوگ دیکھیں گے ایک اور آیت
سورہ حدید آیت نمبر 21، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ آؤ دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین کی وسعت کے برابر ہے۔ اللہ اکبر، کیا بول رہا اللہ تعالیٰ اس آیت میں بھی؟ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف۔ تو یہاں پر مقابلہ ہم لوگوں کو کرنے کی طرف اللہ تعالیٰ ترغیب دے رہا ہے، نیکیوں کی طرف دوڑنا ہے، اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑنا ہے، جنت کی طرف دوڑنا ہے، چلنا نہیں ہے ہمیں بلکہ دوڑنا، مطلب زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور آیت اگر ہم نکال کر دیکھیں گے، سورہ انبیاء آیت نمبر 90، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين۔ ہم نے اس کی دعا قبول فرما کر اسے یحییٰ علیہ السلام عطا فرمایا اور ان کی بیوی کو ان کے لیے درست کر دیا، یہ بزرگ لوگ نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر ایک بات اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے؟ یہ آیت کس کے تعلق سے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اس کی دعا ہم نے قبول فرمائی اور اس کو یحییٰ علیہ السلام عطا فرمایا۔ کس کے بارے میں بول رہا اللہ تعالیٰ؟ زکریا علیہ السلام کے بارے میں۔ زکریا علیہ السلام کی دعا میں نے قبول کیا، اسے یحییٰ یعنی ان کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام بڑھاپے کی حالت میں وہ دعا کرے، ان کی اولاد نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ میں ان کی دعا کو قبول بھی کرا اور ان کو بیٹا بھی دیا اور ان کی بیوی کو درست کر دیا، حالانکہ وہ بانجھ تھی، کوئی امید نہیں تھی اولاد ہونے کی، لیکن ایسی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کر کے ان کو اولاد دیا۔ تو ان نیک لوگوں کو کون؟ زکریا علیہ السلام اور ان کی بیوی جو نیک لوگ تھے، ان نیک لوگوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے تھے اور ہمیں لالچ، طمع اور ڈر اور خوف سے پکارتے تھے، ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے۔ زکریا علیہ السلام کی صفت اللہ تعالیٰ بتا رہا کہ یہ وہ لوگ تھے جو نیکیوں کی طرف دوڑتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، امید کے ساتھ، امید بھی ہونا، ڈر بھی ہونا، یہ دو چیزوں کے ساتھ مجھے پکارتے تھے، مجھے یاد کرتے تھے۔ یہ زکریا علیہ السلام کی صفت اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہا۔ تو میری ماں بہنوں، یہ تمام آیتیں ہمیں نیکیوں میں مقابلہ کرنے کی ترغیب دیتی ہیں، نیکیوں میں جلدی کرنے کی ترغیب دیتی ہیں۔ اس کے بعد ایک اور آیت بھی اگر ہم لوگ دیکھیں گے، سورہ آل عمران آیت نمبر 133، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ اپنے رب کی مغفرت اور بخشش کی طرف دوڑو کا مطلب وہی ہے، تم نیکیاں کرو، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے گناہوں کو معاف کر کے اللہ تعالیٰ تمہیں اس جنت میں پہنچائے جس جنت کا عرض یعنی اس کے وسعت زمین و آسمانوں کے برابر ہے، جو صرف اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وہ جنت اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ چلیے اس کے بعد سورہ مومنون آیت نمبر 60 اور 61 اگر ہم نکال کر دیکھیں گے، 61 والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، اور جو لوگ دیتے ہیں، جو کچھ دیتے ہیں اور ان کے دل کپ کپاتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، یہی ہے جو جلدی جلدی بھلائیاں حاصل کر رہے ہیں اور یہی ہے جو ان کی طرف دوڑ جانے والے ہیں۔ کون ہے یہ وہ لوگ؟ اللہ تعالیٰ ان کی صفت بتا رہا، جو لوگ دیتے بھی ہیں اور جو کچھ بھی دیتے ہیں، دینے کے بعد ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ مطلب کیا ہے جی اس کا؟ اس آیت کی تفسیر میں اصل میں یہ آیت جب سنے، کون؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سننے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہے،
اللہ کے رسول اس آیت میں اللہ تعالیٰ جو بول رہا کہ وہ لوگ جن کے دل کپ کپاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، یہ وہ کون لوگ ہیں؟ یہ لوگ کون ہیں جو ڈرتے ہیں؟ کیا یہ چور ہیں؟ کیا یہ زانی ہیں؟ کیا یہ گناہ کرنے والے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں عائشہ، یہ گناہ کرنے والوں کے بارے میں نہیں بتا رہا اللہ تعالیٰ، یہاں پر اللہ تعالیٰ نیکیاں کرنے والوں کے بارے میں بتا رہا۔ یہ لوگ نیکیاں کرتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہماری یہ نیکی قبول کیا کہ نہیں۔ نیکیاں کرنے کے بعد بے فکر ہو کے زندگی نہیں گزارتے، نیکیاں کرنے کے بعد تکبر میں آ کے بے فکر ہو کے ارے بہت نیکیاں کر لیے جی رمضان میں، جیسے آج ہم دیکھ رہے حالات، بہت نیکیاں کر لیے، اب ہم لوگوں کو کیا ہے پھر مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اگلے رمضان تک، رمضان میں خوب قرآن پڑھ لیے، اب اگلے رمضان تک پھر قرآن کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، رمضان میں روزے رکھ لیے، اگلے رمضان تک کوئی روزہ نہیں رکھیں گے، ابھی بہت نیکیاں ہیں۔ اس طرح نہیں سوچتے وہ لوگ، جو بھی نیکیاں کر لیے کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ تھوڑے نیکیاں کر لیے اب ہم ہی جنتی ہیں بول کے تکبر میں نہیں رہتے، نیکی کر کے بھی ڈرتے ہیں۔ حالانکہ نیکی کر کے ڈرنے والوں کی مثال ایک جگہ اللہ تعالیٰ اور بھی دے رہا، ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے۔ کئی مرتبہ میں آپ لوگوں کو بتایا، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ بنا رہے تھے، اللہ کا گھر بنا رہے تھے، اس کے باوجود بھی ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے تھے، اے اللہ ہمارے اس عمل کو تو قبول فرما، اللہ تیرا گھر بنا رہے لیکن اسے تو قبول فرما، ہمارا کرنا اصل نہیں ہے، ہمارا کوئی نیکی کا کام کرنا اصل نہیں ہے، اس نیکی کو اللہ تعالیٰ قبول کر لینا یہ اصل ہے۔ ہماری سوچ یہ ہے کہ ہم کر دیے نہ ہو گیا، نماز پڑھ لیے نہ ہو گیا، نہیں، وہ نماز اللہ کے ہاں قبول ہوئی کہ نہیں، قبولیت والا عمل تھا کہ نہیں، اس لیے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو جلدی جلدی بھلائیاں حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ یہی مقابلہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور پھر جلدی جلدی بھلائیاں حاصل کرتے ہیں۔ چلیے، اتنی آیتیں سننے کے بعد اب صحابہ کے کچھ واقعات دیکھیں گے جو نیکیوں میں کیسا مقابلہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ غزوہ تبوک کا موقع تھا۔ غزوہ تبوک ایک ایسا واقعہ ہے، غزوہ تبوک کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلنے کی بات کر رہے تھے، سخت گرمی کا موسم تھا اور قحط سالی کا بھی موسم تھا، قحط سالی تھی، اور اس گرمی کے موسم میں وہ موسم بھی ایسا تھا، کھجور پکے ہوئے تھے۔ قحط سالی کی وجہ سے اتنے دن پریشان تھے، لیکن اب کھجور پک چکے، کھجور توڑنا باقی تھا، اب فائدہ حاصل کرنے کا موقع تھا۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غزوہ تبوک کے لیے تیاری کرو اے صحابہ، چلو اور تمہارے پاس جو ہے لا کے رکھو، اب اس غزوے کے لیے تیاری کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے تمہارے پاس جو مال ہے، تمہارے پاس جتنی طاقت ہے، تمہاری طاقت کے مطابق تم لاؤ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ ہمارے صحابہ کی سوچ کیسی تھی؟ ہمارے صحابہ کی سوچ ایسی تھی کہ جس کے پاس جتنا تھا سب لا کے رکھ دیے، کوشش کرے اپنی اپنی طاقت کے مطابق۔ اسی غزوے میں عورتیں اپنے سونے کے زیورات، بالیاں، پازیب جو بھی تھے وہ بھی لا کے رکھ دی، اور جن صحابہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا وہ صبح سے شام تک محنت کرے یا رات کو مغرب سے فجر تک محنت کرے، جو بھی مزدوری آئی وہ مزدوری لے کے آ کے رکھ دیے۔ اسی غزوہ تبوک میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہزاروں لاکھوں کے روپیے لا کے رکھ دیے، سونا چاندی سب کچھ لا کے رکھ دیے۔ اسی غزوے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچے، اچھا ایک بہت بہترین موقع ہے میرے پاس، ہمیشہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر کام میں آگے رہتے، لیکن اب مجھے موقع ملا، میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آگے رہوں، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ان سے بھی زیادہ سبقت لے جاؤں۔ یعنی اب کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لاؤ بولے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، مال لے کر آؤ بولے، اب میں اتنا مال لے جاؤں گا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی زیادہ مال میں لے جاؤں گا۔ اس لیے گھر میں گئے، دیکھے جو کچھ بھی سامان تھا اس کا آدھا کیے، پوری پراپرٹی کا آدھا کرے، آدھا چلو گھر والوں کے لیے رکھ دیتے ہیں، فیوچر کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، آدھا مال لے کر گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیے۔ اور سوچ کیا تھی؟ مقابلے کی سوچ تھی نا،
مقابلے کی سوچ تھی کہ اب میں ابو بکر سے آگے رہوں گا۔ کچھ دیر کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرے، اے ابو بکر تم کیا لے کے آئے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، اللہ کے رسول میرے پاس جو کچھ تھا سب کچھ لے کے آیا، جو تھا وہ سب کچھ لایا، گھر میں کیا چھوڑ کے آئے؟ اللہ کے رسول سوال کرے، اے ابو بکر سب کچھ لایا، بول رہے گھر میں کیا چھوڑ کے آئے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، اللہ کے رسول گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا، باقی کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ لے کے آ کے رکھ دیا غزوہ تبوک میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول رہے تھے، میں کبھی بھی ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا، میں کبھی بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبقت نہیں لے جا سکتا۔ میں تو سوچا کہ میں ہی زیادہ لایا ہوں گا، لیکن میرے سے بھی زیادہ پورا گھر کا سامان ہی لا لیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ صحابہ میں مقابلہ تھا، میں ان سے آگے بڑھوں نیکیوں میں۔ اور ایک بہترین واقعہ سناتا ہوں، سنو، یہ حدیث ترمذی میں ہے، اور ایک دوسری حدیث سناتا ہوں، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ایک مرتبہ کچھ صحابہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کہنے لگے، یہ غریب صحابہ تھے، آ کر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مالدار بھائی ہمارے سے زیادہ آگے بڑھ رہے ہیں، یعنی وہ نیکیوں میں سبقت لے جا رہے، ہمارے سے زیادہ ثواب حاصل کر رہے وہ لوگ، اے اللہ کے رسول ہم کیا کرنا؟ اللہ کے رسول بولے، یہ کیسی بات ہے، تم کیا بول رہے؟ تمہارے مالدار بھائی تمہارے سے زیادہ آگے بڑھ رہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ صحابہ بولے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی جہاد کرتے، وہ بھی جہاد کرتے، یعنی ہم جو بھی نیکیاں کر رہے ہمارے برابر وہ بھی کر رہے، لیکن ان لوگوں کے پاس کیونکہ مال زیادہ ہے ہم سے، تو وہ اللہ کے راستے میں زیادہ خرچ کر رہے، ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہم خرچ نہیں کر پا رہے، تو اس کا مطلب وہ ہمارے سے آگے بڑھے نا نیکیوں میں۔ اے اللہ کے رسول ہم کیا کرنا؟ ہمارے تو نیکیاں کم ہو جا رہے نا، اللہ کے رسول ہم کیا کرنا؟ صحابہ کی سوچ کیسی تھی دیکھو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جواب دیتے ہوئے ان لوگوں سے کہتے ہیں، میں ایسی چیز بتاؤں جس پر عمل کر کے تم اس شخص کو پالو گے جو تم سے پہلے گزرا ہے؟ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ٹینشن مت لو، میں ایک چیز بتاتا ہوں، ایک عمل بتاتا ہوں، اگر وہ عمل تم کر لیے نا، تمہارے سے آگے جو چلے گیا اس کو بھی تم پکڑ لے سکتے۔ دیکھو یہ نیکیوں میں مقابلہ۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ اور اپنے بعد آنے والوں سے سبقت لے جاؤ گے، اگر کوئی تمہارے پیچھے آ رہا نیکیاں کرتے ہوئے، اس سے بھی زیادہ آگے دوڑ سکتے تم لوگ۔ اور کیا بولے؟ اور کوئی شخص اتنا ثواب حاصل نہ کر سکے گا جو تم نے کیا ہوگا، سوائے اس صورت میں کہ جب وہ بھی وہی عمل کرے جو تم کرو گے۔ یہ عمل تو ہے، آگے جانے والوں کو بھی تم پہنچ سکتے، پیچھے آنے والوں کو پیچھے چھوڑ کے اور آگے بھاگ سکتے، لیکن اگر تمہارے جیسا کوئی برابر عمل کرا تو پھر اس سے آگے تو نہیں بڑھ سکتے۔ وہ عمل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو۔ یہ ان تمام مالدار لوگوں سے آگے بڑھنے کا ذریعہ ہے جو لوگ صدقہ خیرات کر کے جس ثواب کو پہنچتے ہیں، تم یہ ذکر کرو ہر نماز کے بعد، اس سے بھی زیادہ تم آگے بڑھ سکتے۔ کتنی بہترین بات بولے۔ اصل میں ہم صحابہ کے واقعات ہو یا نہیں تو قرآن کے واقعات ہو، انبیاء کی جو سٹوریز ہے، اس کو اگر غور کریں گے، سوچیں گے رک کے، ہمارے لیے بہت نصیحتیں۔ چلو پہلے یہ حدیث تو میں مکمل کر لیتا ہوں، اس کے بعد صحابہ شروع کرے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ بولنا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر آگے بولے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب کیا کریں؟ ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ عمل ہمارے ان مالدار بھائیوں کو بھی معلوم ہو گیا، وہ بھی شروع کر دیے نماز کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، مال بھی دیا تو اللہ کا فضل ہے، نیکی کرنے کی توفیق بھی دیا تو وہ اللہ کا فضل ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دے دیا، تو اب میں اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ مطلب کیا ہے؟ اب دیکھو اتنے اس واقعے میں کتنے ہمارے لیے نصیحتیں۔ ایک تو پہلی چیز یہ معلوم ہوئی کہ صحابہ کے اندر نیکیوں میں آگے بڑھنے کا جذبہ کیسا تھا، نیکیوں میں آگے بڑھنے کا جذبہ کیسا تھا۔ اے اللہ کے رسول انہوں اتنا ثواب کما رہے نا، ہمارے سے زیادہ ثواب ان کو مل رہا، ہم بھی ثواب کمانے کے لیے کچھ موقع دو۔
کچھ کام دو، کچھ عمل بتاؤ ہم کو تاکہ ہم بھی نیکیوں میں ان سے زیادہ آگے بڑھ سکے۔ یہ جذبہ آج ہمارے پاس نہیں رہا۔ ہم دنیا کے مقابلے میں تو بہت زیادہ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، چاہے وہ دنیا کی ڈگریوں میں، دنیا کے مال میں، دنیا کی دولت میں، دنیا کے گھروں میں، پلاٹوں میں، ہر چیز میں۔ انہوں 1 کمائے تو ہم 2 کمائیں گے، ان کے 2 پلاٹ ہے تو ہمارے 4 ہو جائے، ان کے 1 لاکھ ہے تو ہمارے 10 ہو جائے، ان کے پاس 10 ہے تو ہمارے 20 ہو جائے۔ ہم دنیا کے بارے میں تو مقابلہ کرتے، اس کے لیے تو سوچتے۔ ایک کاروبار ہے، مرد سوچتا اور ایک کاروبار کہیں تو بھی فائدہ ملے تو میں اس کو بھی شروع کر لوں۔ دنیا کے بارے میں مقابلہ بہت کر لیتے ہم لوگ، لیکن صحابہ دین کے تعلق سے، نیکیوں کے تعلق سے، نیکیوں میں ہم کیسے آگے بڑھنا، یہ مقابلہ تھا صحابہ کا۔ اور اس کے بعد اگر وہ لوگ بھی برابر شروع کرے وہ عمل، حالانکہ یہ عمل کتنا آسان ہے، نماز کے بعد 33 مرتبہ پڑھنا آسان عمل ہے، لیکن صحابہ یہ نہیں سوچے، مالدار صحابہ چلو جی ہم کو کیا ضرورت ہے، نماز فوراً پڑھ لیں گے، جا کے ہم اپنے کاروبار میں لگ جائیں گے، ہم کو کیا ضرورت ہے۔ نہیں، وہ بھی سوچے کہ ٹھیک ہے، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی جو بھی فضیلت ہے وہ بھی ملے گی، اور بیٹھ کر سبحان اللہ پڑھنے کی یہ بھی فضیلت ہم کو ملے گی، چلو ہم بھی کر لیں گے، وہ بھی عمل کرنا شروع کرے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک چیز دیکھیے، آج ہمارے پاس عمل اتنا، اکثر لوگوں کا عمل ایسا ہے کہ نیکیوں میں ہمارے کو اتنی دلچسپی نہیں رہی، حالانکہ گناہ ہمارے زیادہ ہے۔ اکثر لوگوں کا عمل ایسا ہے کہ نماز پڑھتے ہیں، فوراً سلام پھیر دیتے ہیں، فوراً ہاتھ اٹھا لیے اور 2-4 دعا کے کلمات زبان سے ادا کر دیے، وہ بھی ذہن کدھر ہے، کیا مانگ رہے، کیا پوچھ رہے، کچھ بھی نہیں۔ ایک روٹین بن گئی، ایک عادت بن گئی، ہم کو نماز پڑھنے کا ایک سسٹم بنا لیے کہ جلدی جلدی نماز پڑھو، سلام پھیرو، سلام پھیرتے ہاتھ اٹھاؤ، اللہم انت السلام ربنا آتنا لا الہ الا انت سبحانک کا کچھ تو بھی پڑھ دیے، سبحان ربک رب العزت بول دیے، اٹھے چلے گئے۔ حالانکہ اکثر لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ نماز الگ ہے، دعا الگ ہے۔ ہر نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، شرط نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کا اصل طریقہ یہ ہے کہ نماز کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد دعائیں کرو، اذکار پڑھو۔ کون سی دعائیں، کون سے اذکار؟ جو قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد 1 مرتبہ اللہ اکبر کہو، 3 مرتبہ استغفر اللہ کہو، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہو۔ پھر اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھو۔ اس کے بعد ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ پڑھو۔ اس کے بعد بھی اور 2-4 دعائیں ہیں، اور مغرب اور فجر کی نماز ہے تو قل هو اللہ پڑھو 3 مرتبہ، قل اعوذ برب الفلق پڑھو، قل اعوذ برب الناس پڑھو 3 مرتبہ۔ یہ سب پڑھنا ہے۔ نماز کے بعد کے اذکار یہ ہیں، اس کے بعد بھی اگر آپ کو دعا کرنا ہے تو کرو، کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن یہ تمام چیزیں چھوڑ کر شارٹ کٹ راستہ، سلام پھیرے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، 2-4 دعائی کلمات بول دیے، اٹھ کے بھاگ گئے۔ حالانکہ یہ آیت الکرسی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد جو آیت الکرسی پڑھتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے انتقال کے بعد جنت میں جانے سے اسے کوئی چیز نہیں روک سکتی، جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے! ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے سے جنت میں جانے سے اسے کوئی چیز نہیں روک سکتی، بولے اللہ کے رسول۔ ہم آیت الکرسی نہیں پڑھتے، یہ تمام چیزیں چھوڑ دیے۔ تو یاد رکھو، صحابہ کی سوچ ایسی نہیں تھی۔ ہر چیز جو اللہ کے رسول سے سنتے تھے فوراً کیا ہے، پہلے اس پر عمل کر لیتے تھے۔ چلیے، یہ مقابلے کے 2 میں آپ لوگوں کے سامنے حدیثیں رکھ دیا۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں نیکیوں سے زیادہ گناہ کے کاموں میں مقابلہ زیادہ ہوتا ہے۔ ایک تو گناہوں میں مقابلہ ہونا ہی نہیں تھا، اور دنیاوی چیزوں میں مقابلہ ہو رہا تو گناہ نہیں ہے، لیکن دین کو چھوڑ کے صرف دنیا کے پیچھے مقابلہ کرتے ہوئے بیٹھے تو گناہ ہوگا۔ پیسے کا منع گناہ نہیں ہے، اچھی بات ہے۔ کاروبار 1 سے 10 کرو، اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں۔ اچھے سے اچھا پیسہ بھی کماؤ، کروڑ پتی بنو، لوگوں کی مدد کرو اس مال سے، بہت اچھی بات ہے۔ اللہ کے راہ میں خرچ کرو، اچھی بات ہے، ہونا بھی چاہیے، یہ گناہ نہیں ہے۔ لیکن گناہ کے کاموں میں کچھ لوگ مقابلہ کرتے ہیں۔ جیسے آج اکثر نوجوانوں کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ آپس میں جب گفتگو کرتے ہیں تو صرف فلموں کے بارے میں، گانوں کے بارے میں، اور ریلز کے بارے میں، فیس بک کے اکاؤنٹس کے بارے میں، واٹس ایپ کی چیٹنگ کے بارے میں، یہی چیزیں ہمیشہ چلتی رہتی ہے۔ شام میں، مغرب میں ملتے ہیں تو فوراً ایک دوسرے سے بات کر لیتے ہیں کہ فلاں فلم آیا، دیکھا کہ نہیں دیکھا،
اکثر لوگ تو تھیٹر میں جا کے دیکھنے کی بات کرتے ہیں، ہم تو اتنی فلمیں دیکھے بھائی، تم کتنی دیکھے؟ ہم کو تو اتنے گانے یاد ہے بھائی، تم کو کتنے گانے یاد ہیں؟ میں تو سمجھتا تھا کچھ دن پہلے تک شاید مسلمان عورتیں ہیں پہلے جیسے وہ گانے گانے کا اور گانے سیکھنے کا ایک ماحول تھا، شاید وہ ایسا نہیں ہوں گا سوچتا تھا، لیکن افسوس کئی مرتبہ ایسی چیزیں دیکھنے کے بعد اور بھی زیادہ افسوس ہوتا ہے۔ باقاعدہ گانے کو کوئی شرم بھی محسوس نہیں کر رہا۔ مسلمانوں کی بات بول رہا ہوں میں، غیر مسلموں کی نہیں۔ گانے گانا، گانے سیکھنا، گانے سر میں سیکھنا، گانے میں کمپٹیشنز لگا لینا ایک دوسرے کے ساتھ، تم کو کتنے یاد ہیں، ہم کو کتنے یاد ہیں۔ اسی رمضان سے پہلے ایک شاپنگ مال میں گیا تو وہاں پر جو کپڑے دکھانے والی جو لڑکی تھی، ایک جگہ بیٹھ کے وہ لڑکے لڑکیاں سب مل کے رہتی ہیں، جو کام کرنے والی ہوتی ہیں شاپنگ مالوں میں، بیٹھ کے مسلمان لڑکی برقع پہن لے کے ایسے سر میں گانا گا رہی، ایک دوسرے کو سنا لے رہے، تم کو یہ آتا کہ میرے کو یہ آتا، تمہارے کو وہ آتا کیا؟ اعوذ باللہ۔ آج ہر دن میرے موبائل میں 1.5 GB ہے، 2 GB ہے، کتنا ڈیٹا ہے، وہ ڈیٹا پورا ختم کرنا ہے۔ تمہارا ختم ہوا کہ نہیں ہوا؟ میرا تو کب کی ختم ہو گیا جی۔ مقابلہ، میں اتنی چیزیں دیکھا موبائل میں کہ میرا کب کی ختم ہو گیا۔ گناہ کے کاموں میں مقابلہ۔ تمہارے کتنے ریلز ہیں، تم بنائے کہ نہیں ریلز؟ میں اتنے ریلز بنایا، اتنے کمنٹس کرا میں۔ برائی کی چیزوں میں مقابلہ آج ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ شادی تو مکمل مقابلے کی چیز ہے۔ تم کیسی شادی کرے جی؟ دیورانی جٹھانی کی ہمیشہ، ننند اور بھابھیوں کی ہمیشہ یہی، یعنی تو پڑوسیوں سے کمپٹیشن۔ تمہاری بچی کی شادی کتنے لاکھ میں ہو رہی؟ 10 لاکھ میں، ہماری 20 لاکھ میں ہوں گی، ہماری 40 لاکھ میں ہوں گی۔ تم فلاں فنکشن ہال میں کرے، ہم فلاں میں کریں گے۔ کمپٹیشن، مقابلہ۔ نیکیوں میں کمپٹیشن ہمارے صحابہ کرتے تھے، ہم دنیا کے معاملے میں، اس میں بھی گناہ کے معاملے میں کمپٹیشنز۔ تمہارے بچی کی شادی میں کتنے پکوان پکائے؟ ہمارے بچے اتنے پکوان ہم پکائیں گے، نہیں تو ہماری ناک کٹ جاتی نا، ایسا نہیں کریں گے تو۔ تم اتنے رسماں کرے، ہم اس سے زیادہ اور ایک چیز ایڈ کریں گے۔ تم اتنے ویڈیوگرافرز کو لے کے آئے، ہم اتنے لائیں گے۔ تمہارے پاس سٹیج ایسا تھا، ہمارے پاس ایسی فاگ انٹری ہوگی۔ اللہ اکبر۔ گناہ کے کاموں میں مقابلہ، ایک سے ایک گناہ، ایک سے ایک برائیاں، پوری شادی رسموں سے، رواجوں سے، گناہوں سے بھری ہوئی ہے آج۔ یہ جائز نہیں ہے۔ پھر جہاں نیکیوں میں کمپٹیشن کرنے سے جنت ملتی ہے، تم اگر گناہ کے کاموں میں کمپٹیشنز کریں گے تو پھر اس کا گناہ بھی ملے گا، اس کا جہنم میں جگہ بھی پھر مل جائے گا، یاد رکھو۔ اس لیے ہم لوگوں کو خاص طور سے شادیوں میں، چاہے وہ رسموں میں ہو، رواجوں میں ہو، پکوان میں ہو، فضول خرچیاں، یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ فضول خرچیاں۔ اکثر لوگ یہ بولتے ہیں کہ نہیں بھائی ہمارے پاس ہے، اللہ کا دیا ہوا مال ہے تو ہم کر رہے ہیں، ہمیں قرض تو نہیں لا رہے نا۔ اکثر مالدار یہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا ہے اس لیے ہم خرچ کر رہے ہیں۔ اللہ کا دیا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ شادیوں میں خرچ کرنے کے لیے نہیں بولا، اللہ کا دیا ہوا ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو بولا۔ جیسے میں ابھی غزوہ تبوک کا واقعہ سنایا، اس میں ایک ایک صحابی کی داستان جو انہوں نے لا کے رکھ دیا، مال کیسا خرچ کرے۔ تو ہمارے صحابہ کبھی بھی اپنے بیٹے، اپنے بیٹیوں کی شادیوں میں فضول خرچیاں نہیں کرے، یاد رکھو۔ صحابہ کی پوری زندگی میں کبھی آپ کو بڑی دعوتیں، فنکشن ہالز نہیں نظر آتے، یاد رکھو۔ بڑے دھوم دھام سے، جیسے آج ہم بول رہے ہیں نا، دھوم دھام سے کریں گے جی، ہمارا ایک بیٹا ہے، ایک بیٹی ہے، پہلی شادی ہے، آخری شادی ہے، بہانے کتنے بھی بن جاتے آج ہمارے پاس۔ 40-50 لاکھ روپے، 40-50 لاکھ روپے ایک ایک شادی میں آج خرچ کر رہے۔ تو اللہ تعالیٰ مال دیا تو کل قیامت کے دن پوچھنے بھی والا ہے، مال کہاں سے کمایا، تو دوسرا سوال کہاں خرچ کیا، یہ بھی سوال ہونے والا ہے۔ تو بیٹیوں کے شادیوں میں یا بیٹوں کے شادیوں میں خرچ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ مال نہیں دیا۔ کمپٹیشن کرو تو ایسا کرو مال میں کہ اچھا تم ایک مسجد بنائے جی، میں بھی ایک مسجد بنا دوں گا، ایسا کمپٹیشن ہونا۔ اللہ تعالیٰ مال دیا تو وہی 40-50 لاکھ میں ایک مسجد بن جاتی، بہترین مسجد بن جاتی۔ اللہ تعالیٰ مال دیا تو ایک غریب کی بیماری ختم ہو جا سکتی ہے، بیماری کا، اس کے ہاسپٹل کا پورا خرچہ ہم لگا لیں گے جی، ہم خرچ ادا کریں گے، کوئی بات نہیں، آپ بے فکر رہو۔ ایک یتیم بچہ، ایک 2-3 یتیم بچوں کی پورے خرچے کی، اس کی پڑھائی کی پوری ذمہ داری ہم لے لیں گے جی۔ تم کتنے بچوں کے لے لیے؟ آپس میں بات کر لینا، دوست سہیلیاں جس کے پاس بھی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال ہے، ٹھیک ہے جی ہمارے پاس تو ہے نا الحمدللہ، کیا کریں گے؟ یتیم بچے ہیں، یتیم بچے جن کو اگر سپورٹ نہیں ملے گا
تو میں کئی مرتبہ بولتا ہوں یہ تمام چیزیں یہ ہمارے سماجی مسائل ہے. سوچنا، ہماری سوچ بدلنا تو ہم بہت کچھ کر سکتے. وہی یتیم بچے جس کا باپ انتقال ہو گیا تو وہ بچوں کو آج ماں کیا کرتی ہے؟ ہوٹلوں پہ بھیک مانگنے کے لیے لگا دیتی، یا نہیں تو کسی ذرا سا بڑا ہو گیا تو کسی دکان میں کسی ہوٹل میں کام کے لیے لگا دیتی ہے. تو یہ بچے جن کو باپ کی تربیت نہیں ملی، باپ کا ڈر نہیں ملا، مجبوری میں اس کی ماں اس کو کام پہ لگا دی یا بھیک مانگنے کے لیے لگا دی، تو وہ غلیظ گندی عادتیں سیکھ لیتا. بڑا ہونے کے بعد وہ بھی شراب پینے والا، سگریٹ پینے والا، یا نہیں تو نشہ کرنے والا. بہت سارے ایسے جتنے گندے کام آج ہوتے ہیں، جتنے کرائمز اور جرم ہوتے ہیں نا، یہی لوگ کرتے ہیں جن کا کوئی تربیت کرنے والا نہیں رہتا، جن کو کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں تھا. بچپن میں ان کو اسکول کی تعلیم نہیں ملی یا مدرسے کی تعلیم نہیں ملی، تو اس لیے وہ لوگ آوارے بن گئے، روڈوں پہ پھرے، روڈوں پہ زندگی گزار دیے، جہاں ملا وہاں کھائے، جہاں ملا وہاں سو گئے. کتنے بچے تڑپتے ہوئے دیکھتا ہوں میں روڈ پہ، ایسے چھوٹے چھوٹے بچے آوارے قسم کے، بچپن سے ہی آوارے بن کے رہتے. اگر ہر مسلمان یہ کوشش کرتا، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا کہ ٹھیک ہے بھائی مجھے معلوم ہے میرے محلے میں 2 بچے ہیں، میرے رشتہ داروں میں 2 بچے ہیں، 4 بچے، ان کی کفالت، ان کی ذمہ داری میں لوں گا، ان کو لے کے جا کے کسی اسکول میں کسی مدرسے میں جوائن کراؤں گا، ہر مہینہ اس کے اسکول فیس کی اس کا انتظام، اس کے کھانے کا، کپڑوں کا میں کروں گا. اس طرح اگر ذمہ داری لے لیتے تو پھر آج ہمارے معاشرے میں یہ آوارہ قسم کے بچے اکثر نہیں نظر آتے. یاد رکھو. تو مقابلہ کرنا ہے تو ایسے اچھے کاموں میں مقابلہ کرنا. پیسہ دیا اللہ تعالیٰ تو اچھے کاموں میں خرچ کرتے ہوئے ہم لوگوں کو مقابلہ کرنا. لیکن یہ فضول خرچیاں کیوں؟ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. شیطان کے بھائی بن رہے سب لوگ. یہ جتنے بھی رسموں میں، رواجوں میں، شادیوں میں خرچ کر رہے نا، یہ سب شیطان کے بھائی بن رہے. کل قیامت کے دن یاد رکھو، یاد رکھو، سخت پکڑ ہوگی اس چیز کے بارے میں. اللہ تعالیٰ سوال کرے گا. اور کئی لوگاں تو برتھ ڈیز کرتے ہوئے، میرج ڈے، اینیورسری، یہ پارٹی وہ پارٹی، اللہ رحم کرے، جو کہ نہ اللہ کے رسول کا طریقہ ہے، نہ صحابہ کا طریقہ ہے، بس عیسائیوں کا، یہودیوں کے طریقے لاتے ہوئے. پیسے تو ہے ہمارے پاس، اس میں مقابلہ کریں گے. تمہارے پاس کیا ہے جی؟ کیسا کرے بچے کا برتھ ڈے؟ ارے اتنا چھوٹا کرتے ہم، ہمارے بچے کا برتھ ڈے بڑا فنکشن ہال بات کر کے کریں گے. برتھ ڈے پارٹیز بھی بڑے بڑے فنکشن ہالس میں ہو رہے ہیں آج. خالی منگنی کے رسماں بھی بڑے بڑے فنکشن ہالس میں ہو رہے ہیں. تو یاد رکھو یہ گناہ کے کام ہیں جن سے بچنا ضروری ہے. اسی طرح اکثر نوجوان، ابھی تو IPL چل رہا، ہر دن اس کا بھی مقابلہ ہوتا نوجوانوں کے پاس. تو دیکھا کل کا میچ؟ نہیں دیکھا؟ ارے میں دیکھا، میں تو ایک بھی نہیں چھوڑا. معلوم ہے تو اللہ رحم کرے. اس کے بارے میں مقابلے. پھر اس کے علاوہ عورتیں تو پاکستانی ڈراماز، سیریلز، تم یہ دیکھے کیا جی، تم نہیں دیکھے کیا جی، یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا، فونوں میں وہی گفتگو ہوتی ہے. یہ مقابلہ کرنے کی چیزیں نہیں ہوتی. یاد رکھو یہ سب گناہ کی چیزاں ہیں. تو ان تمام چیزوں میں مقابلہ کرنا فائدے والا نہیں ہے، الٹا نقصان کرنے والا ہے. چلیے اب کن کن چیزوں میں ہم مقابلہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ایک چیز، نماز میں اور پہلی صف میں کھڑے ہونے میں مقابلہ کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان دینے اور پہلی صف میں کتنا اجر ہے تو وہ اس کے لیے قرآن اندازی کرے. صحیح بخاری کی روایت. پہلی صف میں ٹھہرنے کا جو ثواب اگر معلوم ہو جائے تو لوگ قرآن اندازی کرے، یعنی میں پہلے تو پہلے کون جائے گا، اس کے لیے مقابلہ کرنے لگ جائیں. تو اس لیے یاد رکھو اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. تو نمازوں میں ہم لوگوں کو کیا ہے، مقابلہ کرنا ہے اگر کرنا ہی ہے تو. اگر رمضان کے مہینے میں 5 ٹائم کی نماز پڑھے تو اب رمضان کے بعد، رمضان میں تراویح بھی پڑھ لیے ماشاءاللہ، کئی لوگ تہجد بھی پڑھ لیے، تو اس کا اثر باقی رکھنے کے لیے کبھی کبھی کوئی نفل نماز بھی تو پڑھ لو. کبھی دن میں اشراق پڑھ لو، کبھی تہجد کی نماز بھی پڑھ لو. رمضان میں روزے رکھے تو باقی دنوں میں بھی کبھی روزے رکھ لو، نفل روزے رکھ لو. جیسا کہ ہر مہینے کے 3 روزے ہیں، پیر کا روزہ ہے، جمعرات کا روزہ ہے. اس طرح نیکیوں میں ہمارا مقابلہ ہونا چاہیے. اور اسی طرح جلدی مسجد کو جانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگ جلدی مسجد کو جانے کہ اجر کو اگر معلوم کر لیں گے تو اس کی طرف دوڑ پڑیں. لیکن اکثر مرد حضرات کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بس انتظار کرتے رہتے، ابھی ٹائم ہے نا بھائی بعد میں جائیں گے. اس نیکی کے مقابلے میں اس میں مقابلہ کریں گے، اس نیکی کے کام میں جلدی جا کے فائدہ حاصل کریں گے. یہ اکثر لوگوں کی سوچ نہیں ہوتی. پھر اس کے علاوہ قرآن کی تلاوت.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے سے بولتا، جنت کی جہاں پہلی سیڑھی رہتی وہاں پر ٹھہرا کے اللہ تعالیٰ بولتا قرآن پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا۔ مطلب جتنا قرآن یاد ہے اتنا قرآن پڑھتا جا، اور جنت کے درجات ہیں، بڑے سے بڑے اونچے اونچے درجات ہیں، جہاں تمہاری قرآن ختم وہیں پر تمہاری جگہ۔ ہم چاہتے نا اس دنیا میں کسی بڑے محل کو دیکھ کر، ارے اتنا بڑا گھر ہمارا بھی ہوتا تو کاش کتنا اچھا تھا۔ پوری دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ دبئی میں ہے، اس کو دیکھنے کی خواہش صرف۔ ارے دنیا میں جو بلڈنگیں ہیں ان چیزوں کو دیکھ کر، ان گھروں کو دیکھ کر ہماری صرف خواہش ہوتی ہے اونچے اونچے محلوں کو دیکھ کر کاش ہماری ایسی ہوتی تو اچھا تھا۔ اللہ تعالیٰ جنت میں ایک ایسا موقع دینے والا ہے، وہ قرآن یاد کیے ہوئے لوگوں کے لیے۔ تمہیں 10 سورے یاد ہے، پہلی سیڑھی سے شروع کرو، 10 سورے جہاں مکمل ہو جائیں گے وہیں پر تمہاری منزل۔ کسی کو 20 سورے یاد ہے، وہ اور زیادہ اونچی منزل اسے ملے گی۔ کسی کو 1 پارہ یاد ہے، اور زیادہ اونچی منزل۔ کسی کو 2 پارے، کوئی حافظ قرآن ہے اس کے لیے تو پھر سب سے بڑی اونچی منزل ملے گی۔ تو اس لیے قرآن یاد کرنے میں ہمیں مقابلہ کرنا، قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھنے میں مقابلہ کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ذکر کرنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ذکر کرتا اور جو ذکر نہیں کرتا وہ ایسے ہیں جیسے زندہ اور مردہ، زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو ذکر کرنا تو بڑا آسان ہے، چلتے پھرتے، اسکول جاتے، کالج جاتے، گھر میں، کچن میں، کہیں پر بھی کچھ بھی کام کرتے ہوئے آسانی کے ساتھ ذکر کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ کبھی بول سکتے ہیں، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، بہت سارے اذکار ہیں، چھوٹے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ ایسا کرنا چاہیے، اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ اس کے علاوہ اچھے اخلاق میں مقابلہ ہونا ہمارا اصل میں ہمیشہ اکثر چیزوں میں ہم اپوزٹ چلتے رہتے ہیں۔ اچھے اخلاق میں ہمارا مقابلہ ہونا، کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب اور مجھے سب سے زیادہ محبوب وہ ہوگا جس کے سب سے زیادہ اچھے اخلاق ہوں گے۔ اللہ کے رسول کے قریب رہنے کا موقع ملتا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ پسند کریں گے اس کو جس کے سب سے زیادہ اچھے اخلاق ہو۔ اب اس اچھے اخلاق میں ہمیں مقابلہ کرنا ہے۔ کیسے کریں گے مقابلہ؟ کب معلوم ہوگا کہ ہم اچھے اخلاق میں مقابلہ کر رہے ہیں؟ یہ تب معلوم ہوگا جو آپ کے سامنے یا آپ کے گھر میں یا آپ کے پڑوسی میں یا آپ کے رشتہ داروں میں کوئی ایسا آدمی ہے جو برے اخلاق والا ہے، آپ اس کے برے اخلاق کے بدلے میں آپ اچھے اخلاق دکھا رہے، تو پھر آپ اچھے اخلاق میں مقابلہ کر رہے ہیں۔ وہ لوگ گالی دے رہے تو آپ صبر کر رہے ہیں، وہ لوگ تکلیف دے رہے تو آپ صبر کر رہے ہیں، وہ لوگ ظلم کر رہے تو آپ معاف کر رہے، وہ سلام نہیں کر رہے تو آپ سلام کر رہے، وہ غصہ کر رہے تو آپ مسکرا کے بات کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ سب کیا ہے؟ اچھے اخلاق ہے۔ تو اچھے اخلاق میں مقابلہ، ایک سے زیادہ ایک اچھے اخلاق میرے اندر آ جانا، میں سچ بولنے والا بننا، میں صبر کرنے والا بننا، میں مسکرانے والا بننا، میں غصہ نہیں کرنے والا بننا، یہ تمام اچھے اخلاق میں سے ہیں۔ لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے والا بننا، لوگوں کو برائیوں سے روکنے والا بننا، ہر چیز میں اچھے اخلاق جتنے بھی ہیں وہ تمام۔ میں غیبتیں نہیں کرنا، لوگ غیبتیں کر رہے ہیں، ہم غیبتیں نہیں کریں گے، ہم غیبتیں سنیں گے بھی نہیں۔ کوئی 4 لوگ بیٹھ کے وہاں پر غیبتیں ایک دوسرے کی مذاق اڑا رہے، غیبت کر رہے، ایک دوسرے کے بارے میں بول لے رہے، آرام سے اس مجلس سے اٹھ جانا۔ لوگ بہت چغلیاں بھی کر رہے ہیں، ایسے ٹائم پہ اپنی زبان کو بند رکھنا، خاموش رہنا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر وہ ہے جو یا تو بولے تو کچھ اچھی بات بولے یا نہیں تو خاموش رہے۔ تو کتنے اچھے اخلاق ہیں، ان تمام اچھے اخلاق کو اپنے اندر لا لے کے اچھے اخلاق میں مقابلہ کرنا۔ میرے فرینڈز کیسے ہیں، میرے گھر والے کیسے ہیں، میرے رشتہ دار کیسے ہیں، ان کے مقابلے میں میرے اچھے اخلاق ہے یا نہیں ہے، یہ دیکھنا۔ لیکن آج ایسا رہتا ہماری سوچ ایسی رہتی، انہوں ایک بات بولے تو ہم 2 بول کے دکھائیں گے، ہم کیا کم ہیں، ہم کیا کم کھائے، ہمارا سپورٹ نہیں ہے کیا، ہمارے پیچھے کوئی طاقت نہیں ہے سمجھ رہے، ہم کمزور سمجھ رہے، ہم بھی مقابلہ کریں گے گالیوں میں، ہم بھی مقابلہ کریں گے فائٹنگ میں، ہم بھی مقابلہ کریں گے لڑائیاں جھگڑوں میں، مقابلہ کریں گے فتنے فساد میں، مقابلہ کریں گے ہر جھگڑے کو بڑھانے میں۔ اللہ کے لیے غور کرو، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ نیکیوں میں مقابلہ، اچھے اخلاق میں بھی ہمارا مقابلہ ہونا چاہیے۔ پھر اس کے علاوہ لوگوں کو سلام کرنے میں بھی مقابلہ۔ کیسے؟ سلام کرنے کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ ابو داؤد کی روایت۔ پہل کرنے کا مطلب
آگے بڑھ کے پہلے سلام کرنا. دیکھو نیکی میں مقابلہ، سلام کرنا بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے. تو سلام کرنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں. سامنے سے کوئی آ رہے، پڑوسی ہے، گھر میں ہی ہے، گھر والے ہے، کسی سے جھگڑا ہوا، آگے بڑھ کے ہم سلام کریں، مقابلہ ہے یہ. انہوں سلام کرنے سے پہلے ہم خود سلام کریں گے. ان کو وہ نیکی کا موقع نہیں دیں گے، وہ نیکی کا موقع خود پہلے ہم حاصل کر لیں گے. ہم پہلے سلام کریں گے تو ہم کو زیادہ نیکی ملتی. اس سوچ کے ساتھ سلام کرنا یہ نیکی میں مقابلہ ہے. پھر اس کے علاوہ لوگوں کو معاف کرنے میں بھی مقابلہ ہونا چاہیے، یہ بھی اچھے اخلاق میں ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 134 الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. جو لوگ آسانی میں اور سختی کے موقع پر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غصہ پینے والے ہیں، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے ہی نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے. کیسے اچھے اخلاق اللہ تعالیٰ بتا رہا؟ لوگوں کو معاف کرنا، صبر کر لینا، درگزر کر دینا، غصے کو کنٹرول کرنا، غصہ پی جانا، یہ اچھے اخلاق ہے. اس میں مقابلہ کرو. لوگ غصہ کر رہے تو ہم غصے کو کنٹرول کرنے والے بن جائیں. پھر اسی طرح نفلی عبادت، جیسا کہ میں ابھی بتایا، ایک حدیث بھی سناتا ہوں صحیح بخاری کی روایت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. نفل زیادہ سے زیادہ پڑھنے سے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا. جب اللہ کے قریب ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ بدلے میں اس سے محبت کرنے لگتا ہے. تو اس لیے نفلی عبادتیں بھی زیادہ سے زیادہ کرے. اس کے علاوہ دعوت دین کے کام میں مقابلہ کرنا ہے تو ایسے کاموں میں کرنا. دعوت دین کا کام کرنے میں مقابلہ مطلب یہ ہے کتنے لوگوں کی ہم اصلاح کریں، کتنے لوگوں کو اجتماع میں بلائے، کتنے لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے، کتنے لوگوں کو نماز کی ترغیب دیے. اگر عورتیں ہیں تو کتنے لوگوں کو، بے پردہ لوگوں کو پردہ کرنے کی ترغیب دیے، کتنے لوگوں کو شرک سے بچائے، کتنے لوگوں کو بدعتوں سے بچائے، تعویذوں سے بچائے، نیاز نظر فاتحہ جیسے غلط کاموں سے بچائے، کتنے لوگوں کو دین کی طرف بلائے، اللہ کی طرف بلائے. نیکی کا کام، دعوت دین کا کام، جو کام ہمارے صحابہ صحابیات کرے تھے، اس نیکی کے کام میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے میں ہم لوگ کتنی محنت کریں. اس میں ہونا اگر مقابلہ ہے تو ارے ماشاءاللہ دیکھو جی میں محنت کرا تھا اور میری محنت کی وجہ سے اتنے لوگوں کی اصلاح ہوئی، میری محنت کی وجہ سے ماشاءاللہ اتنے لوگ نمازی بن گئے، میری کوشش کی وجہ سے. اور تڑپ ایسی رہنا کہ چلو یہ لوگ ایک گھر تو نمازی بن گیا، ایک گھر تو توحید پرست بن گیا ماشاءاللہ، اب چلو اب دوسرے گھر پہ محنت کریں گے. ہمارے رشتہ داروں میں چلو ہمارے پھپھو اور پھپھو کا خاندان، پھپھو کے گھر والے، یعنی تو ہمارے خالہ کے، ماموں کے کتنے لوگ ایسے ہیں جن میں سے کوئی بے دین ہے، کوئی ابھی بھی بے نمازی ہے، کوئی ابھی بھی درگاہ پرست ہے. تو ایسے لوگوں کی اصلاح کریں گے. دعوت دین کے کام میں مقابلہ کرو. ایک ہو گیا دوسرا ہو گیا تیسرا. کالج میں فرینڈز کتنے ہیں جن لوگوں کے سامنے ہم دین کی بات کرے ہو، کتنے لوگوں کے سامنے ہم دین کی بات کریں. ہم نماز پڑھ رہے لیکن ہمارے ساتھ پڑھنے والی لڑکی سہیلی جو ہے وہ بے نمازی، ابھی بھی نماز نہیں پڑھ رہی ہمارے ساتھ، ہم ہر دن دیکھ رہے، تو اس کو نماز پڑھنے کی ترغیب کتنے لوگ دیتے ہیں. تو نیکی کا مقابلہ یہ کرنا ہے. صرف دنیا کی کتابوں میں مقابلہ نہیں ہوتا، میرا اتنا پرسنٹیج آیا، دیکھو جی میں ایسا پاس ہوئی، میں ویسا پاس ہوا. یہ مقابلہ تھوڑے دن کا ہے، رہ جاتا ہے. چلو اچھی بات ہے، کر لو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین کے کاموں میں بھی مقابلہ کرنا ضروری ہے، یاد رکھو. اس کے علاوہ علم سیکھنے میں بھی مقابلہ، جیسا کہ یہ حدیث ہم ہمیشہ سنتے ہیں نا، یہ علم کی مجلس ہے. آپ یہاں پر آئے علم سیکھنے کے لیے، اللہ کا دین سیکھنے کے لیے آئے. اس کی سب سے بڑی فضیلت یہی ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلا کر گواہ بنا کر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے فرشتوں تم گواہ ہیں نا، اس مجلس میں جتنے لوگ تھے ان سب کے گناہوں کو میں نے معاف کر دیا. تو اب اس میں ہمارا کمپٹیشن ہونا، ہم کتنی مرتبہ دینی مجلس میں شریک ہوئے، ہم کتنی مجلسوں کو اٹینڈ کرے. لوگ گناہوں کی مجلسوں کو اٹینڈ کر لیتے ہوئے بول لیتے نا کہ ارے ہم اتنے شادیوں کو گئے، یہ مہینے میں تو ہمارے اتنے شادیاں ہیں، اتنے فنکشنز ہیں، ہر 8 دن میں ایک بار یہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے، یہ دعوت ہے، وہ دعوت ہے. لوگ گناہوں کی دعوتوں کے بارے میں ایک دوسرے کو بول لیتے. تو ہم اگر دیندار ہیں تو ہم دین کی دعوتوں کے بارے میں بول لینا فخر سے، ارے ماشاءاللہ ہم تو ہر 8 دن میں ایک مرتبہ دینی مجلس میں شریک ہوتے جی.
ہم تو یہاں اجتماع رہے تو یہاں بھی جاتے، وہاں رہے تو وہاں جاتے، جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے کا موقع ملتا ہے وہاں پر اٹینڈ ہوتے، وہاں پر چلے جاتے جی ہم، کیونکہ جس مجلس میں جتنی مرتبہ جائیں گے اتنی مرتبہ اللہ تعالی ہمارا نام لے کر فرشتوں کو گواہ بنا کر ہمارے گناہ معاف کر رہا، تو اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی؟ تو مقابلہ ایسا ہونا کہ ہر دینی مجلس میں ہم شریک ہو اور کچھ نہ کچھ اللہ کی باتیں، اللہ کے رسول کی باتیں اور سننے میں، اور بلکہ دنیاوی علم میں ہی مقابلہ نہیں، دینی علم میں بھی مقابلہ ہونا۔ مقابلہ کرو، ایسی کمپٹیشن کرواؤ، آپ کے فرینڈز، آپ کے سہیلیاں، آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ مل کے دینی کمپٹیشنز کرو کہ چلو جی ہم حدیث یاد کرتے ہیں، آپ کو کتنی حدیثیں یاد ہیں، آپ کو کتنی قرآن کی آیتیں یاد ہیں، چلتے چلتے سفر میں، بس میں، کہیں پر بھی، پارک میں، کسی شادی میں، کہیں پر بھی کوئی ایک لڑکی اگر مل گئی ہے جو بے پردہ ہے تو اس کو پردے کی اہمیت بتانے کے لیے ایک آیت یاد ہے، سورہ نور آیت نمبر 30، 31 کچھ تو بھی یاد ہے، سورہ احزاب آیت نمبر 59 یاد ہے، شرک سے بچانے کے لیے سورہ مائدہ آیت نمبر 72 یاد ہے، صحابہ کے طریقے پہ چلنے پر سورہ بقرہ آیت نمبر 137 یاد ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 100 یاد ہے، سورہ نساء آیت نمبر 115 یاد ہے کیا؟ کوئی شرابی ہے تو سورہ مائدہ کی آیتیں یاد ہے؟ کون سی آیتیں یاد ہیں ہم کو جو ترجمے کے ساتھ چلتے پھرتے کسی کو بتا سکے؟ قیامت کے تعلق سے ڈر بٹھانے کے لیے سورہ زلزال کا ترجمہ یاد ہے کیا؟ اس میں کمپٹیشنز کرو، کوئی واٹس ایپ گروپس بناؤ، سمر ہالیڈیز ہیں، لوگوں کو جماؤ، کم از کم ہم خود یاد کریں، آپ بھی یاد کرو جی، چلو کہیں سے سیکھتے ہیں صحیح علم، چلو آج یہ آیت آپ یاد کرو ترجمے کے ساتھ، یہ آیت آپ یاد کرو، ہم سب مل کے اس طرح کمپٹیشن کریں گے، اس طرح مقابلہ کریں گے، قرآن اور حدیث کی باتیں سیکھنے میں ہم لوگ کمپٹیشن کرنا، اس میں مقابلہ کرنا، اس کا فائدہ ملے گا۔ یاد رکھو یہ اصل میں آج ہمارے پاس یہ نظریہ ہی نہیں ہے، یہ سوچ ہی نہیں ہے، دین ہمارے پاس بس وہ اتنی اہمیت نہیں رہی، دنیا ہی اہمیت، ہمارے پاس دنیا کی اہمیت زیادہ ہے، ہر جگہ باتیں دنیا دنیا دنیا، پڑھنے، دنیا سیکھنے، دنیا میں مقابلہ تو ایسا کرتے ہم، ہماری بچیاں انگریزی میں ایسا بات کر رہی، انگریزوں کو ہرا سکتی، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، اچھی بات ہے کہ آپ اتنی زیادہ انگریزی میں آگے بڑھ گئے کہ ماشاءاللہ آپ انگریزوں کو ہرا دیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین میں بھی آگے ہیں کیا؟ جیسے ابھی میں بولا اتنی قرآن کی آیتیں کم از کم یاد ہے کیا؟ بنیادی چیزیں، توحید، شرک، سنت، بدعت، ارکان ایمان، ارکان اسلام، بنیادی چیزیں تو بھی معلوم ہے کیا؟ دین میں زیرو ہے، انگریزی میں انگریزوں کو ہرا دے رہے، تو کیا فائدہ ہوا؟ کیا فائدہ ہوا؟ تو اس لیے دین میں بھی کمپٹیشن ہونا، دین میں آگے بڑھنے کی کوشش ہونا۔ چلیے اب اس کا صحیح طریقہ کیا ہوگا؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا، جو بھی ہم کمپٹیشن کر رہے ہیں، جو بھی دین میں مقابلہ کر رہے، جتنی باتیں میں بولا، علم سیکھنا ہو، نماز پڑھنا ہو، اجتماع میں جانا ہو، صدقہ خیرات کرنا ہو، غریبوں کی مدد کرنا ہو، اس کے علاوہ بہت سارا سوشل ورک کر سکتے ہیں، بہت سارے نیکی کے کام کر سکتے ہیں، ان تمام نیکی کے کاموں کو کرتے ہوئے یہ سب صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنے والے ہونا، ایسا نہ ہو کہ میں ان سے بہتر ہوں یہ بتانے کے لیے ہم کر رہے ہیں، نہیں، ہم جو بھی نیکی کا کام کریں گے اللہ کے لیے، اللہ راضی ہو جائے اللہ کے لیے کرنا ہے۔ نیکی کا مقابلہ دل میں ہونا، دکھاوے میں نہیں ہونا، دکھاوے کے لیے نہیں کرنا، دین کا کام، نیکی کے کام دکھاوے کے لیے نہیں، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونا، دل میں ہونا۔ دینی مقابلہ جو ہوتا ہے، یعنی جیسا کہ میں ابھی جتنی بھی باتیں بولا، دینی مقابلے میں نماز پڑھنا ہو، روزے رکھنا، خیرات کرنا، صدقہ کرنا، قرآن حدیث کی باتیں یاد کرنا، یہ دینی مقابلہ کرنے سے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے اور ہمیشہ کا فائدہ ملتا ہے اور دل کو ایک سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ لیکن دنیاوی چیزوں میں جو لوگ مقابلہ کرتے، پیسوں میں، کاروبار میں، مال و دولت میں مقابلہ کرتے، ان کو حسد پیدا ہوتی ہے۔ دوسرا، وہ صرف وقتی فائدہ ہوتا ہے۔ تیسرا، تھکن اور پریشانی ہوتی ہے۔ یہ فرق ہے دینی مقابلے میں اور دنیاوی مقابلے میں۔ دینی مقابلہ کریں گے تو محبت پیدا ہوتی، ارے ماشاءاللہ کتنا اچھا یاد کرتے جی، کتنا اچھا قرآن پڑھتے جی، کتنی اچھی تقریر کرتے جی، جو بھی دینی مقابلہ ہے، کتنی اچھی ماشاءاللہ نماز پڑھتے جی، یہ کتنے دیندار ہے جی، ایک محبت پیدا ہوتی آپس میں۔ دین میں مقابلہ کمپٹیشن کر کے کوئی آگے گئے تو دلوں میں محبت ہوتی۔ وہی کمپٹیشن اگر دنیاوی چیزوں میں ہو گیا تو حسد ہوتی، سگے بھائی سے حسد ہو جاتی، اگر بھائی بڑا امیر بن گیا، دوسرا بھائی غریب ہو گیا تو پڑوسیوں سے حسد ہو جاتی،
اپنے فرینڈس اپنے سہیلیوں سے بھی حسد ہو جاتی ہے اگر ان کو کوئی خوشی کی چیز مل جاتی ہے. کمپٹیشن یعنی دنیا میں اگر دو لڑکیاں ہیں جو پڑھتی ہیں ایک ہی اسکول میں ہیں ایک ہی کلاس میں ہیں, لیکن اگر ایک لڑکی یا ایک لڑکا اگر جس کو وہ فرسٹ رینک میں پاس ہو گئے دوسرے سیکنڈ میں پاس ہو گئے تو حسد ہوتا, میں سیکنڈ کیسے وہ فرسٹ کیسے. لیکن دینی مقابلے میں محبت ہوتی, دنیا کے مقابلے میں حسد ہوتی ہے. اور دینی مقابلے میں ہمیشہ کا فائدہ ہے, تم جو بھی مقابلہ کرے جو بھی کمپٹیشن کرے اس کا فائدہ مرنے کے بعد بھی ملتے رہتا. لیکن دنیا کا مقابلہ تھوڑے دن کا ہے, تھوڑے دن رہتا وہ فائدہ, اس کے بعد ختم ہو جاتا. تیسرا, دین کے معاملے میں مقابلہ کرے تو ایک سکون رہتا دل کو, لیکن دنیا کے معاملے میں مقابلہ کریں گے تو تھکن اور پریشانی, ہمیشہ ٹینشن میں رہتا. اچھا اور کیا کرنا, اور کیا کرے تو میں زیادہ آگے بڑھوں گا اس سے, اور زیادہ کیا محنت کرنا, یہ تھکن اور پریشانی ہوتی. ٹھیک ہے, چلیے یہ چند باتیں تھیں آج کے اس درس میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا. ویسے تو اور بھی صحابہ کے بہت سارے واقعات ہیں جو صحابہ دین کے معاملے میں آگے بڑھتے تھے, ان کا شوق تھا اور زیادہ آگے بڑھ کے نیکی کا کام جلدی کرنے کا ان لوگوں کا شوق تھا. جیسا کہ اگر ایک دو واقعات انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے مختصر کر کے رکھ دوں. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایک مجلس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اے لوگو قرآن 1 مہینے میں مکمل کرو. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے 10 دن میں مکمل کرو. صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول میں اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں, اس سے بھی کم وقت میں مکمل کر سکتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کم از کم 3 دن میں مکمل کرو, اس سے بھی کم وقت میں اگر آپ مکمل کریں گے تو آپ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے. اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ اللہ کے رسول تو یہاں پر 1 مہینے میں مکمل کرو بول رہے, تو صحابہ کیا بول رہے؟ اس سے بھی کم وقت میں مکمل کر سکتا ہوں اللہ کے رسول. یعنی نیکی میں آگے بڑھنے کا دیکھو کیسا شوق ہے. آج لوگوں کو بولنا پڑتا بھائی قرآن پڑھو 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 پڑھو, 1 سال لگ جاتا ہے ایک قرآن مکمل کرنے میں. یہاں پر صحابی بول رہے ہیں ہم 3 دن میں 10 دن میں اس سے بھی کم میں ہم مکمل کرتے ہیں اللہ کے رسول. اور اسی طرح زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عورتوں میں بھی ایسا جذبہ تھا. اللہ کے رسول ایک دن گئے, مسجد میں رسی لٹک رہی تھی. صحابہ سے پوچھے اے لوگو یہ کون ایسا رسی باندھ کے رکھے, کس نے یہ رسی لٹکایا؟ صحابہ نے کہا یہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو رسی باندھ لی. کس لیے رسی باندھی؟ کیونکہ جب وہ نماز پڑھتی ہے پڑھتے پڑھتے تھک جاتی ہے تو رسی پکڑ کے رسی کا سہارا لے کے نماز پڑھتی ہے. نیکیاں کرنے کا جذبہ اتنا زیادہ, اتنی لمبی نماز کے ٹھہرنے میں تھکاوٹ ہو رہی تو رسی کا سہارا لے کے نماز پڑھ رہی ہے اللہ کے رسول. اللہ کے رسول بولے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے نہیں ایسا نہیں, تمہارے جسم کا بھی تمہارا حق ہے, تمہارے پاس جتنی طاقت ہے اتنی دیر نماز پڑھو, طاقت نہیں ہے تو رسیاں لکڑیوں کا سہارا لے کے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, چھوڑ دو. اسی طرح تراویح کا بھی واقعہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تراویح پڑھائے, اس کے بعد نہیں پڑھائے. کیوں نہیں پڑھائے معلوم ہے؟ پہلے دن آ کے اللہ کے رسول تراویح پڑھائے رمضان میں, آدمیوں کو جتنے صحابہ کو معلوم ہوا آئے, دوسرے دن اور زیادہ آئے, تیسرے دن اور زیادہ آئے, چوتھے دن تو پوری مسجد بھر گئی تھی. اللہ کے رسول نہیں آئے چوتھے دن. جب صبح ہوئی صحابہ پوچھے اللہ کے رسول ہم تو انتظار کر رہے تھے, آپ کیوں نہیں آئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیے آپ کا شوق دیکھ کر اللہ تعالیٰ کہیں تم پر یہ فرض نہ کر دے, اس ڈر سے میں نہیں آیا. بولے اللہ کیسی بڑی بات ہے. آج تو تراویح پڑھو بولے تو رمضان کے پہلے 10 دن فل رہتے لوگ, اس کے بعد کم ہوتے 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 آخری رمضان تک پورے خالی ہو جاتے. رمضان کے بعد تو پھر پورے دکھتے نہیں. لیکن صحابہ کا عمل کیسا تھا؟ اتنا زیادہ لوگ آ رہے تھے نماز پڑھنے تراویح کی. اللہ کے رسول بولے کہ مجھے ڈر ہوا تمہارا شوق دیکھ کے اللہ تمہارے اوپر یہ بھی فرض کر دیا تراویح کی نماز, تو یہ تراویح کی نماز ہم پر فرض ہو جاتی تھی اب تک. اللہ کے رسول اس لیے نہیں آئے. تو یہ اصل میں صحابہ کا جذبہ ایسا تھا, نیکیوں میں آگے بڑھنا, نیکیوں میں جلدی کرنا. جنگوں میں جاتے ہوئے بھی صحابہ جلدی کرے تھے. جنگوں میں جاتے ہوئے صحابی کے ہاتھ میں کھجور ہیں, جنگ میں جانے کی بات ہوئی تو ارے کھجور کھائے اتنی دیر بھی میں یہاں پر رکا رہوں کیا, ہاتھ میں ہے سو کھجور پھینک دے کے جنگ میں کود گئے. جنگ بدر کا واقعہ ہے. ایسا نیکیاں کرنے کا جذبہ. حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل کرنا واجب تھا, غسل چھوڑ کے اب میں گھر میں بیٹھ کے کیسے غسل کرتے ہوئے رہوں, دیر ہو جاتی, فوراً نکلے گھر سے, جنگ احد میں چلے گئے, شہید ہو گئے.
یہ صحابہ کے جذبات تھے، صحابہ کی ہی وہ محنت تھی، اسی لیے الحمدللہ یہ دین ہم تک پہنچا۔ میری ماں بہنوں، بس یہی چند چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا تھا، امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آگے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو بھی، تمام مسلمانوں کو بھی ایسی نیکیاں کرنے، ایسے نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے، زیادہ سے زیادہ نیکی کے کاموں میں مقابلہ کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کا جذبہ تمام ہی مسلمانوں کے اندر پیدا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی